والدین اپنی اولاد کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نشے میں کہیں لت پڑے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے نکالنا ہوگا۔ وہ ڈرگ سیلر وہی ہوتے ہیں۔ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز جو ہیں اس میں زیادہ تر آئس کا نشہ چلتا ہے۔ تھوڑی کوانٹٹی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، وہ تو ہائڈ نہیں ہو سکتے، جب بھی یوز ہوگا کنزیوم ہوگا۔ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ اندر تک رسائی دیتے ہیں یا اندر سامان پہنچاتے ہیں، ان کو ہم اپنے متعلقہ جو ان کے ہیڈز ہیں ان کی مدد سے ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ ڈرگ سیلرز، ڈرگ یوزرز ہمارے معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہیں۔ مور دین 2000 ڈرگ سیلرز جو ہیں وہ ہم نے اس وقت بیہائنڈ دا بار کیے ہیں اس سال میں، اور اس کیمپین میں اسپیشلی 650۔ ہمیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر تعلیم یافتہ بچے، نوجوان جن کے والدین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ وہاں پر نشے میں سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی 22 کے قریب مرڈر ود رابری انسیڈنٹس تھے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے، جن میں سے ایک بھی پینڈنگ نہیں ہے۔ سب کے سب اپنے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی ہیبٹس پر نظر رکھیں۔ اگر ان کی ہیبٹس میں چینج ہے، اگر وہ چڑچڑے ہو رہے ہیں، اگر وہ لڑاکے ہو رہے ہیں، اگر وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے، تو ڈیفینیٹلی کوئی ایشو ہے۔ تمام نیکسس کو بریک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ابھی یہ چینج آ رہا ہے اربن ایریاز میں کہ ہمارے کیمروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جو ڈرگ یوزرز ہیں، جو ڈرگ ہاٹ سپاٹس ہیں، وہاں پہ ہم کیمرہ کوریج کر دیں۔ میری پبلک سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں نہ صرف ہماری مدد کریں بلکہ اپنی مدد کریں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں نعمان مقصود۔ آج ہم آئے ہیں ایس ایس پی آپریشن فیصل سلیم صاحب جو کہ راولپنڈی میں اس وقت تعینات ہیں، اور جو سب سے بڑے چیلنجز پیش آ رہے تھے پنجاب میں خاص طور پر، اور راولپنڈی شہر جو تھا اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا راولپنڈی پولیس کو۔ اس میں ایک تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرائم کی جو سچویشن چل رہی ہے، اس کے علاوہ منشیات فروشی کا کام جو تھا وہ بہت عروج کے اوپر تھا۔ اس کے اوپر پنجاب حکومت نے ایکشن لیا اور بہت بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ عمل میں لائی گئی، جس میں پیڈلرز کے ساتھ ساتھ جو لوگ منشیات استعمال کر رہے تھے ان کی بحالی کے لیے بھی راولپنڈی پولیس نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں۔ کیا کامیابیاں ہوئیں، اس کے علاوہ کرائم کی کیا سچویشن ہے اور راولپنڈی پولیس اس پر کس طرح سے ایکشن لے رہی ہے، اس پر بات کریں گے ایس ایس پی آپریشن سے۔ سر یہ بتائیے گا، سب سے پہلے شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا سر کہ سب سے بڑا چیلنج تھا یہ راولپنڈی کے لیے کہ یہاں پر پیڈلرز کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے نشہ کرنے والے، خاص طور پر نوجوان نسل بہت زیادہ تباہ ہو رہی تھی، اس کے اوپر کس طرح سے میکینزم بنایا گیا اور کس طرح سے ایکشن لیا گیا اور کیسے کارروائیاں کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب، آئی جی صاحب پنجاب کے ویژن میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ ڈرگ سیلرز، ڈرگ یوزرز ہمارے معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ڈرگ سیلنگ ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل اس میں بری طرح اس کا شکار ہو کر تباہ ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں 25 اگست 2023 سے ایک اسپیشل کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے۔ اس اسپیشل کیمپین میں ہم ڈرگ سیلرز اور ڈرگ یوزرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ڈرگ سیلرز کا ظاہر ہے کہ وہ ایک مافیا ہے اور ان کے جو فیملی ممبرز تک ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، جن کو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان دنوں میں جو ہے وہ راؤنڈ اپ کیا ہے، اور مور دین 2000 ڈرگ سیلرز جو ہیں وہ ہم نے اس وقت بیہائنڈ دا بار کیے ہیں اس سال میں، اور اس کیمپین میں اسپیشلی 650 ایسے ڈرگ سیلرز ہیں۔ اچھا، اب ڈرگ یوزرز پر آئیں تو ڈرگ یوزرز کی ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ان کو وہاں سے جہاں کے ہاٹ سپاٹس ہیں، جہاں پر یہ زیادہ تر ڈرگ ابیوز ہو رہی ہے، اس میں ہم ان کو وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ کلیکٹ کر کے ہم ان کو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ہمارے پاس ٹیکسلا میں، جو کہ کمشنر صاحب راولپنڈی نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اس کے اندر 100 بیڈس ہیں۔ اس میں ہم شفٹ کرتے ہیں۔ اس میں وہ جو تو مائلڈ یوزرز ہوتے ہیں ڈرگز کے، ان کو تو جلدی وہاں سے وہ کلیئر کر دیتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں اپنی لائف میں، اور ابھی تک تقریباً کوئی 18 کے قریب ڈرگ یوزرز وہاں سے صحت یاب ہو کر واپس آ چکے ہیں، اور 40 کے قریب ابھی بھی وہاں پہ داخل ہیں جن کا کہ علاج جاری ہے۔ اب آپ آ جائیں شہر کے اندر، وہ ایریاز، وہ ہاٹ سپاٹس جہاں پہ کہ یہ ناسور ڈرگ یوزرز کا نظر آتا ہے، تو ہمیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر تعلیم یافتہ بچے، نوجوان جن کے والدین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ وہاں پر نشے میں
سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم نے وہاں سے کلیکٹ کیا ہے اور وہاں سے ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز پر شفٹ کیا، ان کے والدین کو اطلاع کی ہے، ان کے وارثوں کو اطلاع کی ہے، اور بہت سی ری یونینز بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ کرائم کی کیا سچویشن ہے، تو میں اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ پنڈی پولیس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کرائم ہے، اسپیشلی جو سینسیشنل کرائم ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، سنیچنگ، رابری، مرڈر، رابری، وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں شہر کے امن کو، لوگوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے اگر ایسے جرائم بڑھیں۔ بالکل ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس چیز کو سب سے پہلے فوکس کریں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی 22 کے قریب مرڈر ود رابری انسیڈنٹس تھے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے، جن میں سے ایک بھی پینڈنگ نہیں ہے، سب کے سب اپنے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنیچنگ، یعنی جو روڈ سائڈ اسٹریٹ سنیچنگ ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم نے اسپیشل اسکواڈ بنائے ہیں، موٹر سائیکلز جو ہیں آپ کے ڈولفن اسکواڈ، وہ، اور ان سب کو ہم نے اسٹریٹس کے اندر فوکس کر کے پیٹرولنگ پہ لگایا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آڈ آورز میں، ارلی مارننگ، لیٹ نائٹ، ان لوگوں کو وہاں سے جو لوگ وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں ان کو یہ سینس آف سیکیورٹی دینے کے لیے وہاں پہ ان کی پیٹرولنگ رکھیں، ان کی پریزنس رکھیں، اور ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں ہم نے تقریباً کوئی 80 گینگز، یعنی یہ پچھلے 4 مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، 80 گینگز جو ہیں وہ سنیچنگ کے، وہ ہم نے اپریہینڈ کر کے ان کو ہم نے اس میں لیگل پروسیس میں ڈالا ہے۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو پیڈلرز ہیں ان کے خلاف بھی میسو کیمپین چل رہی ہے اور جو لوگ نشے کے عادی ہیں ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچوں کو کس طرح سے نشے کی لت میں لگایا جا رہا تھا، اس کی تحقیقات میں کیسے سامنے آیا، اور یہ پیڈلرز کس طرح سے کام کر رہے تھے یہاں، اس میں کیا کامیابی آپ نے حاصل کی ہے، اور اس کے اگلا سٹیپ آپ کیا لیتے ہیں جب گرفتاریاں ہو جاتی ہیں؟ کیا اینٹی نارکوٹکس فورس انوالو ہو جاتا ہے یا پھر پولیس اپنے طور پہ یہ سارے کیسز کو ڈیل کرتی ہے؟ دیکھیں، اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے ایک تو اپنے انڈیپینڈنٹ آپریشنز چلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مل کے بھی ان کے آپریشنز ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے پھگواڑی تھانہ جو مری کا ہے، اس میں ہم نے ایک بڑی جو ہے کنسائنمنٹ پکڑی ہے، کشمیر سے آئی، وہ اینٹی نارکوٹکس فورس اور مل کے پولیس نے کی ہے، وہ اور ہم دونوں مل کے کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ کوانٹٹی زیادہ ہو، جہاں پہ اسمگلرز جو ہیں وہ انٹر پروونشل ہوں یا وہ ایسے ہوں کہ جو آلریڈی ان کے ریکارڈڈ ہوں، تو وہ پھر اینٹی نارکوٹکس فورس ڈیل کرتی ہے اس کو۔ باقی جہاں تک آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات کی، یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر بھی پنجاب گورنمنٹ کا بہت فوکس ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں، وہ ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ڈرگ پیڈلرز اپنے ساتھ ملا کے انفلٹریٹ کرتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر، ان کے تھرو ڈرگز کی وہاں پہ سپلائی کی ایک چین بنتی ہے۔ اس چین کو بریک کرنے کے لیے ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کے ساتھ میٹنگ کی ہے، ان کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، اس لائحہ عمل پر ہم چلتے ہوئے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے نکالنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمیں ان کی سے جو انفارمیشن مل رہی ہے، ہم اس کے اوپر ان ڈرگ سیلرز کو، وہ ڈرگ سیلر وہی ہوتے ہیں، وہ کوئی الگ سے نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کی چین جو سپلائی چین ہے وہ اندر ایک اسٹیبلش ہوتی ہے، اس کو ہم بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی حد تک کئی جگہ پر ہم نے اس میں ایکشن لیا ہے اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ سر آبزرو کیا کیا آپ نے، کس طرح سے یہ چین کام کر رہا ہوتا ہے کالجز کے اندر؟ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز جو ہیں اس میں زیادہ تر آئس کا نشہ چلتا ہے، اچھا، چرس وغیرہ اس قسم کی وہ نشہ وہاں پہ کم سپلائی ہوتا ہے۔ جو آئس ہے، آئس آپ کو پتہ ہے کوانٹٹی میں کم ہوتی ہے، ایزی ٹو ہائیڈ ہے، بڑے آرام سے آپ چھپا کے اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، تھوڑی کوانٹٹی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، اور اس کے نشے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ اس کے ویپرز لیے جاتے ہیں، تو وہ تو ہائیڈ نہیں ہو سکتے، جب بھی یوز ہوگا، کنزیوم ہوگا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آئس میں ڈیل کرتے ہیں، ہم ان کو فوکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو آئس کو ڈیل کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکولز، کالجز میں جہاں پہ کمپلینٹس آ رہی ہیں وہاں پر اسپیسیفک کون کون سے ایریاز ہیں، کون کون سے سکولز ہیں، اور ان کے اندر جو جن لوگوں کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ اندر تک رسائی دیتے ہیں یا اندر سامان پہنچاتے ہیں، ان کو ہم
اپنے متعلقہ جو ان کے ہیڈز ہیں ان کی مدد سے ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو سپلائی چین ہے اس کو بریک کرتے ہیں. والدین جاننا چاہتے ہیں سر کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو مانیٹر کریں اور کس طرح سے یہ نیٹ ورک جو ہے وہ بچوں کو پھنساتا ہے. بچہ گھر سے نکلتا ہے، اپنے اسکول میں آتا ہے، کالج میں آتا ہے، یونیورسٹی میں آتا ہے، اس کے بعد یہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں اور ان بچوں کو نشے کی لت میں لگا دیتے ہیں. سب سے پہلے بڑی اچھی بات ہے، سب سے پہلے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی ہیبٹس پر نظر رکھیں. ان کا ایک روٹین ہے، ہمیشہ سے ہے، ان کے والدین کو پتہ ہوتا ہے. ان کی اسٹڈیز کا ٹائم، ان کی ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کا ٹائم وہ ان کو معلوم ہوتا ہے. اگر ان کی ہیبٹس میں چینج ہے، اگر وہ چڑچڑے ہو رہے ہیں، اگر وہ لڑاکے ہو رہے ہیں، اگر وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے، تو ڈیفینیٹلی کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ اگر ان کو ان کی اپنے انسٹیٹیوشن سے شکایات مل رہی ہیں اپنے بچے کے بارے میں تو بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس چیز کو مانیٹر کریں، اور اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نہ صرف ہم سے بلکہ یہ رابطہ کریں، بلکہ یہ اپنے ادارے کے سربراہ سے بھی رابطہ کریں، انہیں بھی بتائیں. اس چیز کو، اس تمام نیکسس کو بریک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کے ساتھ مل کر کام کریں. یہ بتائیے گا سر کہ یہ نیٹ ورک تو آپ نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور اس کئی کامیابیاں بھی اپنے حاصل کی. کوئی ایسا کیس، اسپیسیفک کیس ہو جس میں آپ کو لگا ہو کہ یہ بہت عجیب سا کیس ہے جس کو ہمیں ڈیل کرنے میں بہت مشکلات پیش آئی ہیں اور ریزسٹنس بھی ہوئی؟ نہیں، ایسا اسپیسیفک کیس میں آپ سے کوئی نہیں شیئر کر سکتا ابھی. میری خواہش تھی کہ میں آپ سے شیئر کر سکوں، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میں آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ ضرور بیٹھوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس کس جگہ پر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سامنے لایا ہوں اور کیا ان کا جو ہے وہ سپلائی چین نکلی ہے. لیکن اس پر ہمارا کام جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے. میں نہیں چاہ رہا کہ میں ابھی شیئر کروں، اگر میں شیئر کروں گا شاید تھوڑی سی چیزیں لیک آؤٹ بھی ہو جاتی ہیں. اس میں ہمارے پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک ساتھ راولپنڈی میں، اسلام آباد میں تو بہت زیادہ یہ شکایت ہے، راولپنڈی میں بھی بہت ہے، راولپنڈی میں ایسی سپلائی چین کو بریک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا سر کہ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پولیس اس میں انوالو ہے. 1-2 دن پہلے میں بھی ایک جگہ پر گیا، 6 روڈ پہ آپ نے دیکھا کہ ایک چوک ہے وہ جو یو ٹرن لیتے ہیں، وہاں پہ مجھے نظر آئے وہ جو ڈرگ یوز کرتے ہیں اور ایک پیڈلر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور سریعام وہاں پہ یہ نشہ کیا جا رہا تھا. اور وہیں سے پولیس کی گاڑی گزر رہی تھی، ایک بار گزری، پھر اس کے بعد دوسری بار گزری، لیکن کوئی مطلب ان کی نظر نہیں پڑی اس کے اوپر. تو ان کو پولیس کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے آپ کی کوئی ٹیم ہے جو ایکشن وغیرہ لیتی ہے ان کے اوپر؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہماری ایک پورا چیکنگ میکینزم ہے. جو آپ فرما رہے ہیں نا یہ 6 روڈ کے نیچے اور چاندنی چوک کے نیچے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں. اس پر ہمارا فوکس اب ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ خانہ بدوش ٹائپ لوگ بیٹھتے ہیں. یہ جو خانہ بدوش ٹائپ لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ شکایات آ رہی ہیں کہ یہ کچھ چھوٹا موٹا کرائم کرتے ہیں، چوری چکاری، یہاں سے چیز اٹھا لی وہاں سے اٹھا لی. اس کے علاوہ ڈرگس میں بھی ڈیفینیٹلی انوالو ہوتے ہیں ان میں سے لوگ، اور چونکہ شہر کے مڈ میں بیٹھے ہیں اس لیے لوگوں کو دیتے بھی ہوں گے. تو اس کے اوپر ہم نے ابھی میری پرسوں ہی بات ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، اس کے نیچے ہم ایک بہت اچھا پلینگ ایریا بنا رہے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، جس میں لائٹس اور وہ فلڈ لائٹس اور وہ ٹینس اور اس قسم کی بیڈمنٹن جیسی فیسلٹیز ہم رکھیں گے، جس میں کہ ایک تو اس کی لک اچھی ہوگی، خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، دوسرا اس میں پورا ایک انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا. تو اس کے جو آپ کا سوال ہے کہ ہم پولیس والوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو پولیس والوں پہ ہم ڈیفینیٹلی نظر رکھتے ہیں. میرے پاس تو یہاں پہ بے شمار کمپلینٹس آتی ہیں جس میں لوگ یہ ہمیں انونیمس اپلیکیشنز آتی ہیں جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے، وہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن پولیس خاموش ہے، پولیس دیکھتی نہیں ہے، پولیس کوئی ایکشن نہیں لیتی. تو اس کو ہم کیس ٹو کیس دیکھتے ہیں. اگر اس میں ہو تو ڈیفینیٹلی اس پولیس والے پہ ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ والدین کس طرح سے مانیٹر کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ وہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن اب جو کرائم کی سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر پولیس کو کن جگہوں کے اوپر مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ان کیسز سے بچنے کے لیے عوام کس طرح سے تعاون کرتی ہے؟ اور کئی جگہوں پہ شکایات بھی موصول ہوتی ہیں کہ پولیس جو تاخیر سے پہنچتی ہے اس طرح کے واقعات کے اندر. تو اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے پولیس کو بھی اور لوگوں کو جو اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ایریاز ڈرگ یوزرز سے افیکٹڈ ہے نا، اس میں ہمارا نالا لئی سب سے زیادہ جو میجر افیکٹڈ ایریا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ نالا لئی ایک فلتھی ایریا ہے جس کے اندر گند ہے، جس کے اندر کوئی جاتا نہیں ہے.
جس کے اندر کوئی کوڑے کے ڈمپ لگے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے, اور ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ کہا بھی ہے کہ نالا لئی پہ باقاعدہ ایک آپریشن کیا جائے جس میں سیوریج کی اتھارٹی جو ہماری ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, وہ اس کی کلیننگ کرے, اس کے اندر PHA پلانٹس لگائے, اور نہ صرف پلانٹس لگائے بلکہ ان کو مینٹین کرنے کے لیے فینسنگ کریں. ہمارے جس جگہ پر شہر میں فلتھی ایریاز ہوں گے, ان اٹینڈڈ ایریاز ہوں گے, وہ آماجگاہ بن جائے گی ان لوگوں کی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم نے یہ ان کو رائے دی ہے, اور اس میں کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. یہ شہر کے اندر یہ ہونا بہت ضروری ہے اس وقت. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ابھی یہ چینج آ رہا ہے اربن ایریاز میں کہ ہمارے کیمروں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ابھی کہیں بھی کرائم ہوتا ہے ہمیں 1 2 3 کم از کم ان کی فوٹیجز مل جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے, تو ہم ان کیمروں کی مدد سے بھی اس چیز کو انیشیٹ کر رہے ہیں تھانے لیول پر کہ جو ڈرگ یوزرز ہیں, جو ڈرگ ہاٹ سپاٹس ہیں, وہاں پہ ہم کیمرہ کوریج کر دیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں کہیں پولیس جاتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ بعد میں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں ہم. کوشش ہماری یہی ہے کہ شہر کے اندر آپ کو ایسا کوئی منظر دیکھنے کو نہ ملے کہ جس میں گندے کپڑوں میں, لباس میں, گندی مندی حالت میں ڈرگ یوزرز بیٹھے ہوں, یا بہت سے لوگوں کو جمع کیا ہو ایک آدمی نے اور وہ ٹوکن دے رہا ہو. تو یہ ایک بہت ڈرٹی فیس ہوگا, اس سے ہم بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. غیر ملکیوں کے لیے کچھ خاص کر رہے ہیں سر, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں غیر ملکی بہت زیادہ انوالو ہیں ڈرگ پیڈلرز کے اندر. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں یہ ہے نا کہ راولپنڈی چونکہ ایک روٹ, انٹرنیشنل روٹ کا حصہ ہے. بالکل, آپ اگر KP سے آتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ افغانستان سے اگر کوئی سپلائی چلتی ہے نا تو راولپنڈی اس رستے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور افغانی غیر ملکی اور بھی ہیں, یہ سب یہاں پر بھی بہت زیادہ آباد ہیں. ان میں سب برے نہیں ہیں, لیکن ان میں جو برے افراد ہیں وہ یہ بزنس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے اندر رابری, سنیچنگ کی بھی کمپلینٹس ہیں, بہت زیادہ ہاں, اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. دیر آر مینی بیہائنڈ دا بارز, وہ بھی ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں یہ ایک چیلنج ہے. اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم ابھی تک ان لائک اسلام آباد ہم ان کے اوپر فارنر ایکٹ میں نہیں کر رہے کارروائی, لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی ضرورت پیش آئے, اور اگر ایسا ایڈمنسٹریشن نے, گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تو ہم ضرور کریں گے. لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ پولیس کے ساتھ اگر ایک لائزم بنا کے چلیں اور پولیس کی ہیلپ کرنا چاہے تو کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کے کرائمز اور باقی جو ہینس کرائمز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف تدارک کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہو پولیس کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ایک بڑی اچھی جو ہے بات شیئر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے جو ڈرگ یوزرز شفٹ کیے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں نالا لئی سے اٹھا کے, ان کی تعداد 176 تھی, 176. تو یہ خالی پولیس کا کام نہیں تھا, ہم میں وہاں کی کمیونٹی نے ہیلپ کی, اور کوئی 200 سے 250 افراد ہمارے ساتھ آئے جنہوں نے ان سب کو نکالا, وہاں سے نکال کے ان کو ہم سرکاری بسوں میں بٹھا کر ہم لے کر گئے ہیں, اور یہ سب کمیونٹی کی مدد سے ہوا ہے. تو میری اس پر بہت سی فیس بک پر بھی پوسٹ آئی ہیں, بڑی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوئی ہیں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو میری پبلک سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں نہ صرف ہماری مدد کریں بلکہ اپنی مدد کریں, اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر کریں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ والدین اپنی اولاد کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نشے میں کہیں لت پڑے ہوتے ہیں. آپ کی مدد, آپ کی انفارمیشن, یہ ساری ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے. جب بھی آپ کو ایسی انفارمیشن ہو آپ ضرور شیئر کریں. اور ہمارے ساتھ ہم نے واکس بھی کی ہیں, ہم نے تقریبات بھی کی ہیں مختلف جگہ پر, جس میں ہم نے ڈرگز کے خلاف جو ہے وہ پبلک کے اویئرنیس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں بھی پبلک نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے اور وہ آئے ہیں. اور مساجد میں اندر تقاریر میں علماء حضرات نے بھی اس لعنت کے خلاف جو ہے وہ تقاریر کی ہیں. جو ہمارے پاس پبلک پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں ہم نے ان کو یوٹیلائز کیا ہے. اور پبلک سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ جہاں جہاں بیٹھیں, جن جن حلقوں میں بیٹھیں, وہ وہاں پر یہ بات پہنچائیں کہ ڈرگز کی لعنت سے نمٹنا صرف پولیس انتظامیہ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا سب کا
چوری ڈکیتی اور باقی جو واقعات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے لوگ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ وہ بھی یہی ہے وہ ہمیں صرف انفارمیشن چاہیے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انفارمیشن ہمیں ضرور دیں. اگر ان کے گھروں کے آس پاس کوئی ایسے لوگ آباد ہیں، کسی بیٹھک میں آباد ہیں، کسی کمرے میں رہ رہے ہیں، کوئی یہاں کے کرایہ دار آئے ہیں، وہ ضرور ہمیں بتائیں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، کوئی کباڑ خانہ ہے جس کے اندر انہیں ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے تو وہ ہمیں بتائیں. کوئی پبلک سے چیز چھپی تو نہیں رہتی. جس محلے میں جہاں بھی کرمنل رہے گا وہاں ارد گرد تو لوگ رہتے ہیں، تو ان کا فرض ہے کہ وہ ضرور ہمیں بتائیں. یہ تھے جی فیصل سلیم صاحب SSP آپریشن راولپنڈی، جنہوں نے آپ کو بہت ساری انفارمیشنز بھی دیں اور یہ بھی بتایا کہ اگر لوگ مدد کرنا چاہیں تو کس طرح سے پولیس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ پولیس ایک ریپڈ ایکشن لے سکے اور کرائم کے خلاف جو اس وقت مہم چل رہی ہے اس میں مددگار ثابت ہو. نشے کی لت سے چھٹکارا پانے کے لیے پولیس کیا کوشش کر رہی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.